बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो मान में रखा हो, पूरी रियासती ताकत हो, हुकूमत हो और एक पैगाम को रोकना हो, उसकी बहन पर अंडे मारे जा रहे हो, प्लांटेड साफियों को लाया जा रहा हो, जानबूझकर बदतमीजी की जा रही हो, एंटी राइट फोर्स सामने रखी गई हो, एसओ से आंखों में आंखें डाल के लीमा खान खुद कह रही हो भाई तुमने मुझे गिरफ्तार तो नहीं करना, करना है तो मुझे बता दो, जब यहां तक पोजीशन हो। लेकिन इन तमाम रुकावटों के बावजूद वो जो पैगाम रोकने के लिए था ना, वो पैगाम दड़ा दड़ा आ रहा है सर। कंसेक्यूटिव 2 दिन से इमरान खान साहब का पैगाम अडियाला जेल से बाहर आ रहा है और फिर इस बार ही नैले का दैला। और यही तवक्को थी, नहीं खान साहब की नहीं समझ, किसी को नहीं आ रही खान साहब की समझ, मेरा ख्याल है। वो कहते हैं ना, कम्युनिकेशन में एक ऐसी जिंदगी आ जाती है इंसान की कि इंसान अपने बाद की जिंदगी का ख्याल रखना शुरू कर देता है कि मेरे बाद मेरे नाम का क्या होगा। तो मेरा ख्याल है, मेरा ख्याल क्या, मुझे यकीन है कि खान साहब उस लेवल के ऊपर जाकर खेल रहे हैं जो रात को उन्होंने पैगाम दिया है। जी, मैं उसको मिड में या आखिर में वीडियो के लेके चलूंगा, लेकिन कहते हैं ना, समझने वालों के लिए निशानियां हैं, चाहे तो इससे सबक हासिल कर लें। अब की बार जो सदर ट्रंप साहब से कोई अमरीकी ताल्लुकात के हवाले से कोई बहुत बरम दरम दे रहा हो ना, पाकिस्तान में कोई भी दे रहा हो, और तवील तारीखी हमारी नशस्त हुई है 2.5 घंटे की, अगर वो बता रहे हो और सफारती कामयाबियों के किस्से सुनाए जा रहे हैं कि हमने ये कर दिया वो कर दिया, तो मेरा ख्याल है कि उनको ये समझ जाना चाहिए कि कतर ने ट्रंप को भी चंद माह पहले ही $40 करोड़ का एक बोइंग जेट जहाज, जी हाँ 747 फ्लाइंग पैलेस जिसे कहते हैं, वो गिफ्ट किया था चंद माह पहले, और ये तोहफे में दिया था। और आज दोस्ती का ये सिला मिला है कल कि इसराइल ने अमरीकी हिमायत से कतर पर हमला किया है, मुकम्मल इजाजत के साथ। मैं आपके साथ एविडेंस शेयर करने जा रहा हूं, डोनाल्ड ट्रंप को इन्फॉर्म करके उसके बाद हमला किया। डोनाल्ड ट्रंप ने इसकी इजाजत दी है। $40 करोड़ का बोइंग जेट तोहफे में दिया है, तो आपको समझ आ गई डोनाल्ड ट्रंप किस कमाश का आदमी है। जी हाँ, ये चीज है। अब आता हूं, इसकी डिटेल्स भी सामने रखता हूं ना आपके। अब तक के दावे के मुताबिक हमास कंफर्म कर रहा है कि कल के इसराइल के जो कतर पे हमला किया इसराइल ने, हमास के दफ्तर पर हमले में शहीद अफराद में जबादुल लबादा डॉक्टर खलील हाई के दफ्तर के मुदीर, हमामुल हाई डॉक्टर खलील हाई का बेटा, अब्दुल्ला अब्दुल वाहिद मुहाफिज, मोमिन हसनून मुहाफिज, अहमद अब्दुल मालिक मुहाफिज, ये शहीद किए गए हैं। व्हाइट हाउस के तर्जुमान ने कंफर्म किया है कि अमरीकी फौज ने ट्रंप इंतजामिया को कतर में इसराइल के हमले की इतला दी, जिसका हदफ हमास की आला क़यादत थी। हमास ने यह जवाब दिया है रात को कि हमास इसराइल का हमला हमें मुज़ाकरात में अपनी पोजीशन बदलने पर मजबूर नहीं करेगा, लेकिन यह साबित करता है कि नेतन्याहू अमन नहीं चाहता है। पाकिस्तान ने कंडेम की वो किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि मैं अपने अजीज भाई हजरत शेख तमीम बिन हमद आल सानी अमीर कतर से बात की ताकि वो दोहा में इसराइल की सफाकाना बमबारी की शदीद तरीन मजम्मत का इजहार कर सकूं, जो कतर की खुद मुख्तारी और बैनुल अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान इस नाजुक मौके पर कतर के साथ मजबूती से खड़ा, उम्मत मुसलमान से इस किस्म की जारियत के खिलाफ इत्तेहाद की अपील करता। तो गैरत किसने दिखाई है? हौसियों ने दिखाई है, सारी यमन ने दिखाई है, जिसने अपने वजीर आजम समेत तमाम काबीना शहीद करवाई है पिछले हफ्ते। उन रात को फिर बैलिस्टिक मिसाइल मारा इसराइल के ऊपर कि तुमने मुसलमानों के ऊपर हमला किया, तुमने हमास की क़यादत पे हमला किया। ये लो हमारा जवाब। सर क्या बात है। कहते खानदान में ना मर्द कोई कोई होता है, मर्द के लिए मूंछ होना जरूरी नहीं है सर। जी हाँ, वो टायर पहनना जरूरी नहीं है, मर्द अपने कंडक्ट से पता चलता है जी। और वॉल स्ट्रीट जर्नल क्या कहता है कि अमेरिका ने इसराइल के दोहा पर हमलों से पहले कतर को आगाह किया था। वही मेरी अंडरस्टैंडिंग जो मैंने कल प्रोग्राम में भी पूछी थी सहाफी से, क्या अमेरिका ने आगाह किया था? तो वॉल स्ट्रीट जर्नल कहता है अमेरिका ने इसराइल के दोहा पर हमलों से पहले कतर को आगाह किया था, लेकिन असल हकीकत कुछ और है सर। कतर की वजारत खारिज कहती है झूठ बोल रहा है अमेरिका। उस वक्त मिसाइल मारे गए, उस वक्त कॉल आई, पहले कुछ नहीं, उस वक्त कॉल आई कि आपके ऊपर हमला हो गया। कोई हमें पहले नहीं आगाह किया। व्हाइट हाउस कहता है डेविड विटकॉफ इन्फॉर्म द कतरी बिफोर द अटैक, ट्रंप फील्स वेरी बैडली अबाउट द लोकेशन ऑफ द इसराइली अटैक, ट्रंप बिलीव्स द इंसिडेंट कैन सर्व एन अपॉर्चुनिटी फॉर पीस। ये जो हमला इसराइल का, ये अमन की तरफ लेके जाएगा। ट्रंप अश्योर्ड द कटरीज दैट अ सिमिलर अटैक विल नॉट हैपन। और ट्रंप ने कतर को फुर के दोबारा ये हमला नहीं करेगा। वाह, और मर गई है, इनकी गैरत मर गई है मुसलमानों की। अभी तो देखिए, और सर रात को इसराइली वजीर ने खुद कहा है कि जो मैंने कतर पे हमला किया पूरे मशरिक वस्ता पर के लिए लास्ट वार्निंग है, उन सबको कान हो जाने चाहिए। अब चेक करें ना,
وہ چاہے تو ایران پہ حملہ کر رہا ہے، چاہے تو لبنان پہ حملہ کر رہا ہے، چاہے تو یمن پہ حملہ کر رہا ہے، چاہے تو شام پہ حملہ کر رہا ہے، چاہے تو قطر پہ حملہ کر رہا ہے. یار آپ چیک تو کریں یہ کس آگ کا انتظار کر رہے ہیں. لیکن قطری رپورٹرز نے کہا ہے، رپورٹ قطری سیز اباؤٹ بینگ انفارمڈ آف اسرائیل اٹیک آن دوحہ بفور ہیڈ آر فالس. بالکل جھوٹ پہ مبنی کہ ہمیں پہلے لگا کیا تھا. کال ریسیوڈ فرام اے یو ایس آفیشل کیم ساؤنڈ آف ایکسپلوژن پر ہیئرڈ ان دوحہ. جب آواز آئی ہے ایکسپلوژن کی تب جا کے ہمیں انفارم کیا گیا ہے، اس سے پہلے ہمیں کچھ انفارم نہیں کیا گیا. تو سر بہرحال پاکستانیوں کو یہ کان بھی ہو جانے چاہیے کہ ہم بہت زیادہ چھاتی ٹھوک رہے ہیں، بہت زیادہ چھاتی ٹھوک رہے ہیں. تو یہ سب ہے. اور حالت ہماری کیا جی، ہم امریکی سگنیچرز پہ ہیں کہ جی امریکہ سے ہمارا، حالانکہ میمورنڈم ہے، کوئی معاہدہ نہیں ہوا. یہ تو ایسے لاکھوں ہیں پاکستان کے پاس، 20,000 ہوں گے. ہم اس پہ کہیں گے جی انویسٹمنٹ آنے والی ہے، ہمارا تیل نکالے گا، ہماری گیس نکالے گا. ادھر حالت یہ ہے کہ کئی دہائیوں سے یاما کی فیکٹری پاکستان میں کام کرے تھی. یاما نے بھی پاکستان کو خیر آباد کہتے ہیں، انہیں کام نہیں کریں گے. ہاں سروسز اپنی دیتے رہیں گے کہ آپ کو انجن کو پارٹس وغیرہ کافی ہمارے پاس رکھے ہیں ادھر، وہ ہم آپ کو دیں گے. اب ہم اپنی فیکٹری بند کر رہے ہیں، ہم یہاں بزنس چینج کر رہے ہیں. اب ہم نے یہاں بزنس نہیں کرنا ہے. یہ ہماری حالت ہے. اب آؤں ذرا دیگر خبروں پہ. وہ جو محفوظ فیصلہ تھا نا 9 مئی کا، 9 مئی کو کیا ہوا تھا، ایک جج کی اسکواڈ کی گاڑیوں پر حملہ کرنے کا الزام تھا. جو فیصلہ محفوظ ہوا تھا جس میں نے آپ کو کہا تھا ایک جنرل کی بیوی ہے اور ایک جنرل کی نواسی ہے، وہ فیصلہ آ گیا رات کو 9 مئی کو سپریم کورٹ کے جج کے اسکواڈ کی گاڑی جلانے کے مقدمے کا فیصلہ. جی پولیس کی بہن کو آگ لگائی تھی. عدالت نے سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کو مقدمے سے بری کر دیا ہے. یاسمین راشد، اعجاز چودھری، محمود الرشید، عمر سرفراز چیمہ کو 10 سال قید. انسداد دہشت گردی ڈالے ختیجہ شاہ کو، جی ہاں یہ جنرل کاکر صاحب کی نواسی ہیں، سابق وزیر خزانہ سلمان شاہ کی بیٹی ہیں. جی ختیجہ صاحب کو 5 سال قید کی سزا سنا دی گئی ہے. وہ تو خیر بعد میں ہو ہی جائے گا، ہائی کورٹ میں، سپریم کورٹ میں تو چیف جسٹس بیٹھے ہیں جنہوں نے جیل ریفارمز کے حوالے سے ختیجہ صاحبہ کو سربراہی دی ہوئی ہے. تو ایک جنرل کی جو نواسی ہیں ختیجہ صاحب کو، ان کو 5 سال قید دی ہے، جبکہ ایک جنرل کی بیوی یعنی روبینہ جمیل صاحب سابق کور کمانڈر گجرانوالہ کی بیوی ہیں جی، انہیں اور افشاں طارق کو مقدمے سے بری کر دیا گیا ہے. روبینہ جمیل، افشاں طارق کو، اور انسداد دہشت گردی کے جج منظر علی گل صاحب، انہوں نے کولڈ لکھپت جیل میں یہ سزا دی ہے. تو سر یہاں تو میں نے کہا کہ ایک جنرل صاحب کی بیوی بچ گئی، لیکن ایک جنرل کی نواسی وہ سزا ہو گئی ہے. ادھر توشہ اب ظاہری بات ہے وہ بھی اپنے فلائی کام نہیں کر سکیں، وہ بھی پشاور چلے جائیں گے، ٹھیک ہے، جب تک کوئی بیل شیل یا اگلا کیس نہیں لگتا ہے. ادھر توشہ خانہ کیس 2 کی آج سماعت ہے. علیمہ خان صاحب نے کہا آج میں پھر آؤں گی سماعت کے دوران، ان کی بہنیں بھی آئیں گی. تو فری کین کے وکلا کو زیادہ کاروائی دی گئی. تو میں بتا رہا ہوں کیونکہ اب یہ سماعت رکنی نہیں ہے، سماعت اس لیے تیزی سے ہونی ہے تاکہ جیسے اس کا ہو تو اسلام آباد ہائی کورٹ میں 190 ملین پاؤنڈ کے سماعت کے لیے لگ سکے، جس کا بہت زیادہ پریشر پاکستان تحریک انصاف نے دیا ہوا ہے. تو یہاں یہ والی حالت ہے جی. اچھا جی، اس کے ساتھ 2 خبریں اور ہیں، وہ بھی پاکستان سے ریلیٹڈ ہیں. میں نے کہا وہ میں آپ سے آگاہ کر دوں، اور وہ خبریں ہیں عمران خان صاحب کے پیغام سے متعلق. جی ہاں، وہ عمران خان صاحب کا پیغام جس کو روکنے کے لیے بات کر رہے تھے نا جناب، وہ جو پیغام ہے وہ آ گیا جی رات کو عمران خان صاحب کا. پھر عمران خان صاحب نے کہا میں پوری قوم کو یہ سوال اٹھانا چاہیے کہ گندم و چینی سکینڈلز کا کیا بنا. محسن نقوی اور نگران حکومت کے دور میں اربوں روپے کا گندم سکینڈل آیا، اور موجودہ فارم 47 حکومت کے دور میں چینی کا میگا سکینڈل سامنے آیا، جس کی وجہ سے آٹا اور چینی عوام کی پہنچ سے دور ہو چکے ہیں. کیا ان سکینڈلز کی تحقیقات ہوئیں یا اس ماشاء اللہ میں چوروں کے لیے عام معافی کا اعلان ہے؟ دنیا میں نظام حکومت کی بنیاد اخلاقیات پر ہوتی ہے، لیکن جب پاکستان کا اخلاقی نظام ہر سطح پر مکمل تباہ کر دیا گیا، بہن کے اوپر انڈا مارنے کے حوالے سے انہوں نے بتایا. اور یا وہ جو رپورٹر ہیں طیب صاحب، جی ہاں طیب بلوچ، جی ہاں ان کے کانٹیکٹ پر انہوں نے بولا انہیں پاکستان کا اخلاقی نظام ہر سطح پر مکمل تباہ کر دیا گیا ہے. جمہوریت کا حسن بھی اخلاقیات ہے، لیکن عاصم لاء کے تحت موجودہ نظام میں اخلاقیات کی پستی کے تمام ریکارڈ ٹوٹ چکے ہیں. قرآن پاک میں بارہا امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا حکم دیا گیا ہے. اس حکم کی پیروی کرتے ہوئے پوری قوم کا فرض بنتا ہے کہ حق کے ساتھ اور باطل کے خلاف ڈٹ جائیں. موجودہ نظام ظلم و اخلاقی گراوٹ کی جس ڈگر پر چل نکلا ہے، اس کا خاتمہ یقیناً اسی نظام کی تباہی پر ہوگا. قوم کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ گھبرانا نہیں ہے، فتح آپ ہی کی ہوگی. ٹھیک ہے جی.
اور پھر انہوں نے افغانستان کے حوالے سے کہا وہ دیرینہ ساتھی ہے، برادر اسلامی ملک ہے، پوری قوم بالخصوص خیبر پختونخوا حکومت کا فرض بنتا ہے کہ مشکل اس گھڑی میں افغانستان کے ساتھ زیادہ یکجہتی کرے۔ علی امین گنڈا پور کو ایک مرتبہ پھر ہدایت کرتا ہوں کہ خیبر پختونخوا میں اپنے ہی لوگوں کے خلاف جاری آپریشن کے خلاف کھڑے ہو جائیں۔ اس آپریشن کو ہر حال میں رکنا چاہیے، تاریخ سے سبق سیکھیں۔ صرف بیرونی قوتوں کی خوشنودی کے لیے اپنے ہی لوگوں کے خلاف فوجی آپریشن سے حالات بہتر ہونے کی بجائے مزید بگڑیں گے۔ موجودہ سیلابی صورتحال میں ہمارے بلین ٹری منصوبے کی اہمیت اور ضرورت کا ایک مرتبہ پھر بھرپور اندازہ ہو رہا ہے۔ تحریک انصاف نے میرے ویژن کی روشنی میں بلین ٹری سونامی کا آغاز کیا، جس کو بورس جانسن ورلڈ اکنامک فورم سمیت عالمی سطح پر شاندار پذیرائی ملی۔ خیبر پختونخوا کی حکومت کو ہدایت کرتا ہوں کہ بلین ٹری مہم پر اثر نو توجہ مرکوز کی جائے۔ سوشل میڈیا بھی اس ضمن میں آگاہی مہم کا آغاز کرے تاکہ درخت موسمیاتی تبدیلی کے نتیجے میں ہونے والی تباہی کے خلاف ڈھال بن سکیں۔ تمام مذہبی تعلیمات، معاشی اقدار اور اخلاقی ضابطوں کے برخلاف جس طرح میری اہلیہ پر ظلم کیا جا رہا ہے وہ انتہائی شرمناک ہے۔ ان پر یہ جبر صرف اس لیے کیا جا رہا تھا کہ مجھے توڑا جا سکے، لیکن میں بشرا بیگم کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ تمام تر مصائب اور صعوبتیں بھی ان کے عزم کو متزلزل نہیں کر سکتی، اور وہ میرے ساتھ کھڑی ہیں۔ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں اس قدر وفا شعار خاتون کی مثال نہیں ملتی جو ایسے ظلم و جبر کے باوجود ڈٹ کر کھڑی ہو۔ اڈیالہ جیل سے عمران خان صاحب کا خطاب۔ سر میں یہ بتا رہا ہوں، جو کہتے ہیں نا میاں بیوی میں بڑا اختلاف ہے سر، یا علیمہ خان اور بشرا بیوی میں اختلاف ہے، یہ جو جملے ہیں نا عمران خان صاحب کے اپنی بیگم سے متعلق کہ میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں، میرے ساتھ کھڑی ہے، پاکستان کی سیاسی تاریخ میں اس قدر وفا شعار خاتون کی مثال نہیں ملتی جو ایسے ظلم و جبر کے باوجود ڈٹ کر کھڑی ہے، یہ علیمہ خان صاحبہ نے بتایا ہے عمران خان کے ٹویٹر ہینڈلر کو کہ یہ کہا ہے عمران خان نے، بہن نے ڈنڈی یہاں نہیں ماری، یہ آپ ذہن میں رکھیں، چاہتی تو یہاں ڈنڈی مار سکتی تھی، چاہتی تو آپ ڈنڈی مار سکتی تھی۔ آخر میں آپ کو جواب دوں ذرا سعودی عرب اور ترکی سے متعلق قطر پہ جو حملہ کیا گیا ہے، یقین مجھے نہیں آ رہا، لیکن فارم بھی کوئی نہیں بتائی، کیونکہ تیسرے دن ان کو پتہ ہی نہیں چلنا، اتنی غیرت ہوتی تو کیا ہی بات تھی، ان کو زیادہ غصہ چڑھا تو ایک شادی اور کر لیتے، مجھے تو ایسے ہی لگتا ہے۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے کہا کہ اسرائیلی حملے کے بعد مملکت قطر کی حمایت کے لیے تمام صلاحیتیں بروئے کار لانے کے لیے تیار ہیں۔ کون سی صلاحیتیں؟ 56 ملکوں کی فوج، تھاٹ سسٹم، زبردست قسم کی ایئر فورس۔ کس طرح اسرائیل پہ حملہ کر کے بتائیں گے کہ تم نے امہ کے اوپر حملہ کیا ہے؟ کس طرح بتائیں گے؟ کہنے کو تو ترکی صدر طیب ایردوان کی سٹیٹمنٹ بڑی تگڑی ہے، وہ کہتے ہیں ترکیہ اسٹینڈ بائی اٹس فلسطینین بردرز اینڈ اٹس الائی اسٹریٹجک پارٹنر اینڈ فرینڈز دا اسٹیٹ آف قطر ود آل اٹس کیپیبلٹیز، تمام صلاحیتوں کے ساتھ، تو بھائی کرو نا یار، کرو۔ آگ لگ گئی آپ کے دامن کو، قطر تک بات پہنچ گئی، اور خود اسرائیلی وزیر کہہ رہے ہیں کہ پورے مشرق وسطی کو یہ پیغام ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیں جی، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔